بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آب زمزم کے کنویں کی دریافت کے بعد حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ اگر وہ انہیں 10 بیٹے دے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو قربان کرے گا۔ تو یہ کس طرح ہوا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قریش میں عبد المطلب کو تقیر و ناموری ان کی فیاضی، دیانت اور دانش مندی کی باعث تھی۔ اپنی خوب روئی اور دیگر صفات کے باعث وہ کسی بھی مجمع میں نمایاں ہوتے تھے۔ ان کی دولت مندی بھی انہیں خوش نصیبی کے مقام پر فائز کیے ہوئے تھی، اور ان سب اختیارات امتیازات سے بڑھ کر زمزم کی بازیافت ان کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور وہ اس پر تہ دل سے اللہ کے شکر گزار تھے۔ لیکن اب ان کی روح میں اس لمحے کی یاد نے ایک خلش پیدا کر دی تھی کہ جب ان سے کھدائی روک دینے کا کہا گیا تھا، وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے ان کی ہر چیز داؤ پر لگ گئی ہو۔ اللہ کے فضل سے سب کچھ بخیر و عافیت انجام پا گیا، لیکن اس لمحے سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو کبھی اتنا بے برگ اور بار محسوس نہ کیا تھا۔ بے برگ و بار ان معنوں میں کہ ان کا صرف ایک بیٹا تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کے چچا زاد بھائی عبد شمس کے سربراہ امیہ کے کئی بیٹے تھے۔ اسی طرح اگر کھدائی کرنے والے محزوم کے سردار مغیرہ ہوتا تو ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کے گرد ایک حصار بنا لیا ہوتا، لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ کئی بیویاں ہونے کے باوجود ان کی حمایت کے لیے تنہا ایک بیٹا ہی موجود تھا۔ وہ اس محرومی پر قریباً نیم راضی ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا جس نے اپنے فضل سے انہیں زمزم عطا کیا تھا وہ انہیں دیگر برکات سے بھی نواز سکتا ہے۔ حال ہی میں زمزم جیسے فضل سے جس طرح وہ نوازے گئے تھے، اس سے حوصلہ پا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ اگر انہیں 10 بیٹوں سے نوازا گیا اور وہ سب بلوغت کو پہنچے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب عبد المطلب سے یہ عہد کیا تھا تو یہ ظاہر وہ ایک بعید تر امکان کے تحت تھا، لیکن اب وہ وقت بھی آیا کہ ان کے کمسن بیٹے عبداللہ کے سوا ان کے سب بیٹے بلوغت کو پہنچ چکے تھے، اور ان کا عہد ان کے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ ایک باپ کی حیثیت سے انہیں سب بیٹوں پر فخر تھا، لیکن ان پر یہ حقیقت بھی واضح طور پر یہاں تھی کہ وہ عبداللہ کے لیے اپنے دل میں خاص محبت رکھتے ہیں۔ غالباً اللہ کے نزدیک بھی یہ بیٹا ترجیحی حیثیت رکھتا تھا کہ اس نے عبداللہ کو ہی نمایاں حسن و جمال عطا کیا تھا، اور ممکن ہے کہ قربانی کے لیے بھی وہ اسی کو منتخب کرے۔ بہرحال مقدر میں جو کچھ بھی ہو، عبد المطلب اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے تھے، اور اپنے عہد سے روگردانی کا خیال بھی نہ ان کے ذہن میں کبھی نہ آیا۔ وہ مرد عدل و انصاف تھے اور احساس ذمہ داری سے حد درجہ سرشار۔ اس لیے جب عبداللہ کی نوخیزی کی عمر میں شامل کرنا ممکن نہ رہا تو عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے عہد کا ذکر کیا جو انہوں نے اللہ کے حضور کیا تھا، اور ان کو دعوت دی کہ اس عہد کو پورے کرنے میں ان کی مدد کریں۔ عظیم باپ کی فرما بردار اولاد نے بیک زبان پوچھا کہ اس عہد کی تکمیل کی کیا صورت ہوگی۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک تیر پر اپنا نشان لگانا ہوگا۔ بیٹوں نے تیروں پر اپنے نشان لگائے اور باپ کی میت میں حرم مقدس میں داخل ہوئے۔ عبد المطلب نے اس مقصد کے لیے جس غیب دان کو اپنے پہلے ہی حرم میں بلایا ہوا تھا، اس کو تمام بیٹوں نے اپنے اپنے نشان زدہ تیر دکھائے۔ غیب دان نے تمام تیر اکٹھے کیے اور عبد المطلب حبل کے پہلو میں ایک بڑا خنجر لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ کے حضور دست بداع ہو گئے۔ قرآن دازی شروع ہوئی۔ جو تیر نکلا وہ عبداللہ کے نام کا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور در کعبہ پر اس نیت سے آئے کہ وہاں سے نکل کر قربانی کی جگہ پر پہنچیں۔ ارادے کی پختگی کے ساتھ ساتھ دل کو یہ خوف بھی لاحق ہوا کہ در کعبہ کی جانب سے ہو کر نکلنے کا مقصد مزید غور و فکر کے لیے مخلص چاہنا نہ ہو۔ عبد المطلب اللہ کے حضور اپنے عہد کی ادائیگی کے لیے گھر کی خواتین کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ان کی ازواج میں اکثریت ان خواتین کی تھی جو وادی سے باہر بسے ہوئے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن عبداللہ کی والدہ فاطمہ خاص الخاص قریشی تھیں، مقتدر خاندان محزوم کی بیٹی، اور اپنے ماں باپ کی جانب سے عبد کے نسب سے تھیں جو قصہ کے بیٹوں میں سے تھے۔ ان کا سارا گھرانہ نزدیک تھا، اس لیے جب چاہتی آنت کے لیے طلب کر لیتی۔ 10 بیٹوں میں سے 3 بیٹے زبیر، ابو طالب اور عبداللہ ان کے بطن سے تھے۔ ان بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی انہی کے بطن سے تھیں۔
اور اپنے تینوں بھائیوں پر جان چھڑکتی تھیں، جب تک کہ قرآن دازی کا کام اختتام کو پہنچے لوگوں کی بڑی تعداد صحن حرم میں جمع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی عبد المطلب اور عبداللہ در کعبہ پر نمودار ہوئے، ان کے چہروں پر موت کا رنگ دیکھ کر محزومیون میں چیم گوئیوں کی آگ بڑھ اٹھی۔ یہ خنجر کس لیے ہے؟ ایک آواز آئی۔ عبد المطلب کے جواب سے پہلے ہی یہ آواز کئی آوازوں میں بدل گئی۔ صاحب کو عبد المطلب کے عہد کا بھی علم تھا اور عبد المطلب کے عہد پرستی کا بھی۔ عبد المطلب اپنے عہد کو دہرانے لگے، لیکن محزوم کے سردار مغیرہ نے کلام کو درمیان میں سے کاٹتے ہوئے کہا، تم اسے قربان کرنے کے بجائے اس کے عوض قربانی پیش کرو۔ مغیرہ نے پیشکش کی کہ قربانی کا یہ فدیہ محزوم برادری کے تمام تر بیٹوں کی ملکیت سے تجاوز ہی کیوں نہ کر جائے، ہم یہ فدیہ ادا کر کے اسے چھڑا لیں گے۔ عبداللہ کے تمام بھائی بھی اسی اثنا میں حرم سے باہر آ چکے تھے اور دوسروں کی مداخلت پر انہوں نے بھی اپنے والد سے بھائی کی جان بخشی کی التجا کی۔ اس لمحے وہاں کوئی نفس ایسا نہ تھا جس نے جان بخشی کے عوض فدیہ دینے کی پرزور حمایت نہ کی ہو۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے جائز متبادل کو قبول کرنے پر تیار ہونے کے باوجود اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اسی کشمکش میں یہ طے پایا کہ یثرب کی ایک زیرک خاتون سے اس معاملے پر مشورہ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ عبداللہ اور ایک یا دو بیٹوں کے ساتھ لے کر عبد المطلب اپنے وطن مولود کو روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ خاتون خیبر گئی ہوئی ہیں۔ خیبر رئیس اور متمول یہودیوں کی زرخیز بستی تھی جو یثرب سے قریباً 100 میل دور واقع تھی۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر مطلوبہ خاتون کو پا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ خاتون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھرانے کی ایک روح سے مشورہ کرے گی۔ اگلے دن عبد المطلب اس خاتون کے پاس گئے۔ خاتون نے پوچھا کہ تم لوگوں میں جان کا فدیہ کتنا دیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 10 اونٹ۔ اپنے ملک واپس جاؤ اور اپنا آدمی اور 10 اونٹ ساتھ کھڑے کر کے ان کے درمیان قرعہ نکالو۔ اگر تیر تمہارے آدمی کے خلاف جائے تو اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جاؤ اور قرعہ اندازی جاری رکھو یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد میں اس حد تک اضافہ ہو جائے کہ تمہارا رب ان کے درجہ قبولیت عطا فرمائے اور قرعے کا تیر تمہارے آدمی کی بجائے اونٹوں کے خلاف جائے۔ پھر ان تمام اونٹوں کو قربان کرو اور اپنے آدمی کو زندگی کا مستہ دو۔ عبد المطلب فوراً واپس آئے اور آتے ہی خانہ کعبہ کے اندر حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی کہ وہ اپنے عہد کی تکمیل کے لیے جو عمل کرنا جا رہے ہیں اسے قبول فرمائے۔ قرآن اندازی شروع ہوئی تو تیر عبداللہ کے خلاف گیا، 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، لیکن تیر پھر عبداللہ کے خلاف گیا، 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا گیا۔ قرآن اندازی ہوتی رہی اور تیر عبداللہ کے خلاف نکلتے رہے یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 11ویں بار تیر عبداللہ کے حق میں اور اونٹوں کے خلاف نکلا، لیکن عبد المطلب انتہائی دیانتدار اور باصول انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم معاملے میں صرف ایک تیر کی شہادت کافی نہیں۔ انہوں نے دوسری اور پھر تیسری بار قرعہ اندازی پر اصرار کیا۔ ہر بار اونٹوں کا ہی نام نکلا تو انہیں اطمینان ہو گیا، اللہ نے ان کا کفارہ قبول فرما لیا ہے۔ عبد المطلب اپنے امتحان میں سرخ رو ہوئے اور 100 اونٹوں کو قربان گاہ میں لے جا کر قربان کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔